یہ کہانی ہے دو سپر پاورز کی جنہوں نے زمین پر نہیں بلکہ خلا میں جنگ چھیڑ دی۔ ایک ایسی جنگ جس نے انسان کو چاند تک پہنچا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہاں تک انسان پہنچا کیسے؟ میرا نام ہے زیغم امیر، آپ دیکھ رہے ہیں زیغم تھاٹس۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، مگر اس کے فوراً بعد ایک نئی جنگ شروع ہوئی جسے سرد جنگ یعنی کولڈ وار کا نام دیا گیا، جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ بندوقوں سے نہیں بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی اور نظریات سے لڑی گئی۔ اور اسی جنگ میں شروع ہوا خلائی تسلط کا مقابلہ، جسے دنیا نے نام دیا اسپیس ریس کا۔ سوال یہ تھا، کون پہلے خلا میں جائے گا؟ امریکہ اور سوویت یونین دونوں ایک ہی سوال کے پیچھے تھے، کون سا ملک سب سے پہلے خلا میں پہنچے گا؟ سوویت یونین نے سب کو حیران کر دیا جب 4 اکتوبر 1957 کو انہوں نے دنیا کا پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گیند نما سیارہ تھا جس کا وزن صرف 83.6 کلو گرام تھا، مگر اس نے زمین کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کی سب سے دلچسپ حقیقت یہ تھی، یہ سیارہ ہر 96 منٹ بعد زمین کے گرد چکر لگاتا تھا اور اس کی آواز دنیا کے ریڈیو پر سنی گئی۔ سپوٹنک کی کامیابی نے امریکہ میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ وہ سوچتے تھے اگر روسی خلا میں پہنچ چکے ہیں تو وہ خلا سے میزائل بھی مار سکتے ہیں۔ امریکی عوام کو لگا جیسے وہ پیچھے رہ گئے۔ اسی دن امریکہ نے ناسا قائم کیا اور اپنے خلائی منصوبے پر تیزی سے کام شروع کر دیا۔ 4 سال بعد روس نے دنیا کو ایک اور چونکا دینے والی خبر دی، جب 12 اپریل 1961 کو روسی خلا باز گیگارین انسانیت کی تاریخ میں پہلا شخص بن گیا جس نے خلا میں سفر کیا۔ اس نے وسٹوک 1 نامی خلائی جہاز میں زمین کے گرد ایک چکر مکمل کیا، جو صرف 108 منٹ چلا۔ جب وہ واپس زمین پر اترا تو اس کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، بوئے کالی، یعنی چلو چلیں۔ اور یوں انسان کا خلا میں پہلا قدم کامیابی سے اٹھا اور دنیا بدل گئی۔ جب روس نے خلا میں اپنا پہلا انسان بھیج دیا تو اس کے جواب میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ایک جملہ کہا جس نے انسانیت کی سمت بدل دی۔ وہ جملہ تھا، "We choose to go to the moon, not because it is easy, but it is so hard." ہم چاند پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ یہ آسان ہے بلکہ اس لیے کہ یہ مشکل ہے۔ We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 1961 میں ناسا نے ایک بڑا پروگرام شروع کیا جسے اپولو پروگرام کا نام دیا گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، انسان کو جلد چاند پر پہنچانا اور زندہ واپس لانا۔ یہ سائنس، انجینئرنگ، ٹریننگ اور حوصلے کا امتحان تھا۔ مشنز ایک کے بعد ایک تیار ہونے لگے۔ مشن اپولو 1 میں ایک خوفناک آگ لگ گئی اور 3 خلاباز شہید ہو گئے، مگر ناسا نے ہار نہیں مانی اور ٹیکنالوجی کو بہتر بناتا گیا۔ اپولو 7 سے اپولو 10 تک مشنز میں خلابازوں نے خلا میں چاند کے مدار تک جانے کی، ڈاکنگ میں ٹیسٹنگ کی مشق کی۔ یہ سب صرف ایک مقصد کے لیے تھا، اپولو 11 کے لیے راستہ صاف کرنا۔ 1969 وہ سال جب انسان نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ ناسا نے اپولو 11 کی تیاری مکمل کر لی تھی اور 3 خلاباز چنے گئے۔
جن میں نیل آرمسٹرانگ جو کمانڈر تھا، بز الڈرن جو لونر ماڈل پائلٹ اور مچل کولنز جو کمانڈ ماڈل پائلٹ تھا۔ 16 جولائی 1969 جب سٹورن وی راکٹ زمین سے اٹھا اور چاند کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دن کے طویل خلائی نوردی کے بعد 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 چاند کے مدار میں داخل ہو چکا تھا، اور اب وقت تھا سب سے نازک مرحلے کا، یعنی لینڈنگ کا۔ مائیکل کولنز مدار میں ہی رہا، جبکہ نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن ایگل میں سوار تھے۔ جب ایگل چاند کی سطح کے قریب پہنچا تو اس کے فیول کے لیول خطرناک حد تک کم ہو چکے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کا فیول باقی تھا۔ ہر دل دھڑک رہا تھا، اور پھر نیل آرمسٹرانگ کی آواز آئی، ہیوسٹن، ٹرینکویلٹی بیس ہیئر، دی ایگل ہیز لینڈڈ، اور یعنی یہاں سکون ہے، ایگل اتر چکا ہے۔ یہ اعلان تاریخی بن گیا۔ Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy. Almost euphoric. Well, it proved that the United States could پھر وہ وقت آیا جب انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ آہستہ آہستہ ایگل سے نیچے اترے، اور جیسے ہی ان کا پاؤں چاند کی خاک پر پڑا، انہوں نے کہا، "That's one small step for man, one giant leap for mankind." یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی چھلانگ۔ One small step for man. One giant leap for mankind. دونوں خلاباز تقریباً 2 گھنٹے 15 منٹ تک چاند کی سطح پر رہے۔ انہوں نے چاند کی مٹی اور پتھر کے نمونے لیے، سائنسی آلات نصب کیے، اور ایک امریکی پرچم بھی نصب کیا، اور ایک یادگار تصویر لی۔ چاند سے اڑان بھرنے کے بعد ایگل واپس کولنز کے ساتھ ملا، اور پھر تینوں خلاباز واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ 24 جولائی کو ان کا کیپسول بحر الکاہل میں اترا۔ دنیا نے سکون کا سانس لیا، انسان اپنے خواب سے واپس آ چکا تھا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوا چاند پر پہنچنا صرف ایک مشن نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت کے لیے حوصلے، عزم اور خوابوں کی جیت تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ انسان اگر کچھ چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ ستاروں سے آگے